اور ایک شخص دن رات دل سے یہ بد دعائیں کر رہا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن جائے، لیکن حضرت کی دعاؤں سے، قوم کی دعاؤں سے اور شعور سے اور محنت سے ہم نے وہ مرحلہ بہت اچھے انداز میں طے کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے آہستہ آہستہ اقدامات شروع کیے۔ بڑی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھ جیسا شخص، ایک حقیر شخص جس نے 10 سال پنجاب میں بطور ایک خادم کے خدمت کی ہو، ادویات مفت دی ہوں، کتابیں مفت دی ہوں، لیپ ٹاپ مفت دیے ہوں، اور ہسپتالوں میں علاج مفت وہاں پر عام آدمی کا جاری کیا ہو، اور کڈنی اور لیور سینٹر بنایا ہو دنیا کا ایک شاندار ترین اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ، جہاں پر بیوہ اور یتیم آ کر اپنے گردوں کا اور جگر کا علاج فری کرائیں، جہاں پر ملک کے اندر الحمدللہ پبلک ٹرانسپورٹ جاری کی ہو۔ کیا وہ شخص جن کو اس مخلوط حکومت کے قائدین نے اپنی کرم فرمائی سے اور اللہ کی مہربانی سے مجھے اپنا وزیر اعظم چنا، میں اس حقیر خدمات کے بعد عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ لا دوں گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پچھلی حکومت نے جو بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ جو خرابیاں کیں اور جو معاہدہ کیا، اس کی دھجیاں اڑائیں، ہمیں وہ بے بوجھ لینا پڑا، اور ہمیں پھر بہت ہی مشکلات کے بعد IMF سے معاہدہ ہم نے کیا۔ لیکن یقین کریں، جب 15 دن گزرتے ہیں، کیونکہ تیل اور اس کی پیٹرول کی قیمت ہر 15 دن تبدیل ہوتی ہے، تو 15 دن جب ہونے لگتے ہیں تو کم سے کم 2 راتیں مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ڈالر بڑھ گیا باہر اور تیل کی قیمتیں اور بڑھ گئیں، جو عالمی جو کشیدگی ہے، جو عالمی مہنگائی کا یہ دور ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ پچھلی مرتبہ بھی حضرت نے کوئی دعا کی اور پھونک ماری اور اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، میں نے پھونک کی بات کی ہے، جادو ٹونے کی بات نہیں کی میں نے۔ اور پھونک مارنا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تو بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ نیت نیک ہے، وہ قیمتیں پچھلے 15 باروں میں کم ہوئیں۔ اب کل پھر ہم نے نئی قیمت جاری کرنی ہے، تو میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ایک اور پھونک مار دیں۔ ویسے اگر حضرت ایک خاص طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے رخ کر کے پھونک مار دیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا بالکل، اور وہ زیادہ دور نہیں یہاں سے، بس پھونک ہی ماریں گے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکلات سے نکل آئیں گے، میرا یہ ایمان ہے۔ اس مالک نے یہ ملک، عظیم ملک پاکستان، یہ مارز وجود میں آیا غریب رہنے کے لیے نہیں اور کشکول لے جانے کے لیے نہیں، خودداری اور عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے، خوشحالی کا انقلاب لانے کے لیے۔ مجھے ایک دن وہ جو سابق ہیں وزیر اعظم، انہوں نے وہ روز ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے جلسوں میں، اور جلسوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جاپان اور جرمنی جو ہیں یہ ہمسایہ ممالک ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں اور کبھی نہیں اور کبھی نہ بھائی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے
میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے اور میں دبا کے فیصلے کرتا ہوں, مجھے کوئی رکاوٹ نہیں. آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو بھائی اگر فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا تو 3.25 سال آپ کیا کرتے رہے؟ آپ تو یہی کہتے رہے کہ میں مجھے پورا اختیار ہے, میں مختار ہوں, تمام فیصلے میں کرتا ہوں. میں آپ عالم دین ہیں, بہت اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ ڈرنے والے ہیں, صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, فجر کی نماز کے وقت آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں, ہم سب. میں آپ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ ایسا جھوٹا شخص خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بالکل ہم سب انسان ہیں, غلطی کے پتلے ہیں, اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, لیکن صبح سے لے کے رات تک, سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ بولنا, دروغ گوئی کرنا, الزامات لگانا, میں وہ بات علیحدہ کروں گا. اور دن رات قوم کے خلاف, ملک کے خلاف, اداروں کے خلاف سازش کرنا, اس سے بڑا فراڈیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس لیے میں آج سمجھتا ہوں کہ ختاماً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مرحوم مغفور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی ان کی جو زندگی ہے جس میں اختلاف کے باوجود نرم رویہ, اچھی گفتار اور ڈائلاگ اور مکالمے کو انہوں نے ہمیشہ اس کو خوش آمدید کہا. آج یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور سادگی اور پرہیزگاری اور امانت کہ وہ ایک مجسمہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حوالے سے اگر ہم ان کی جو بتائی ہوئی ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو یہ ملک پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو عظیم بنائے, اس کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی رفاہی مملکت بنائے. پاکستان زندہ باد. علماء اکرام کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. علم کے فروغ میں مفتی محمود کا کردار